آج یہ سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج کی کلاس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ 11 الفاظ ہیں۔ نبذہ یہ لفظ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، استعمال تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے، لیکن پچھلی کلاس میں ہم نے بورڈ پہ لکھا ہے وہ آیت نہیں پڑھ سکے، وہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ نبذہ کا معنی ہے پھینک دینا، چھوڑ دینا۔ ظہور ظہرن کی جمع ہے، پیٹھ۔ یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہودیوں نے جب نبی آئے، آسمانی کتاب آئی، تو وہ اپنی کتاب تورات، جس میں آخری نبی کی کتاب کی پیشن گوئی، صفات اور نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ کتاب انہوں نے اپنی پیٹھ پہ پیچھے پھینک دی، یعنی اس کو چھوڑ دیا، چونکہ ضد میں آ گئی۔ حالانکہ اپنی کتاب جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کو اگر پڑھتے لازماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے اپنی کتاب، یا تو ان کا تعلق ختم ہو گیا، اہمیت ختم ہو گئی، جیسے ہمارا قرآن مجید سے تعلق ختم ہو گیا، ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی کوئی اہمیت نہیں رہی، لوگ ناواقف ہو گئے۔ اور اہل علم تو ناواقف نہیں ہو سکتے، تو اہل علم نے دنیا کی لالچ میں اپنا نذرانہ بچانے کی خاطر انہوں نے اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور آخری نبی کا، آخری کتاب کا انکار کر دیا۔ سحر جادو کو کہتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن مجید پر ایمان نہیں لایا، تورات بھی انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دی، تو انہوں نے جادو اور ٹوٹکی کی پیروی شروع کر دی۔ یہ تفصیل تو آیت کی تفسیر میں آئے گی کہ کیوں جادو، اس کی کیا وضاحت ہے کہ جادو کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور جادو کی پیروی کیوں شروع کر دی۔ آگے لفظ ہے ملکین۔ ایک دفعہ ہم نے یہ ملتے جلتے الفاظ بہت سارے لکھے تھے، جیسے اردو میں ہم ایک لفظ لکھتے ہیں مالک۔ مالک کا معنی ہوتا ہے با اختیار، جس کی کوئی چیز ذاتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کی وہ کہتے ہیں میں خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، مالک یوم الدین۔ دنیا میں بھی سارے آرڈر اختیارات میرے چلتے ہیں، اور آخرت میں بھی میرے ہی اختیارات چلیں گے۔ اور ایک لفظ ہے ملک۔ ملک کہتے ہیں کسی چیز کی ملکیت، جیسے مکان کا ایک مالک ہے اور اس کی یہ ملکیت، جو جائیداد ہے اس کی ملکیت ہے، اور میم کے اوپر پیش لگا دیں ملک، تو اس کے معنی ہے بادشاہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ملک۔ پہلی میم کے نیچے زیر تھی ملک، جو ملکیت ہے، ملک بادشاہت، اور میم کے اوپر زبر لگائیں ملک، تو اس کا معنی فرشتہ، ملک الموت اردو میں ہم بولتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے لام کے نیچے زیر کے ساتھ ملک۔ ملک کا معنی ہے بادشاہ، ملک فاد، ملک عبداللہ، جیسے عربوں میں کہتے ہیں، تو وہ لفظ ہے ملک۔ الملک القدوس،
اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، ملک بادشاہ، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اس کی ہے۔ تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو یہاں ملکین کا لفظ ہے، ایک فرشتہ ملک، اور یا و نون لگائیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے دو فرشتے۔ ملائکہ اس کی جمع آتی ہے، سارے فرشتے۔ ملائکہ کا لفظ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے۔ فتنہ، اردو میں فتنے کے معنی اور ہیں، عربی میں فتنے کے معنی اور ہیں۔ اردو والے فتنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر عربی میں جو فتنے کا لفظ ہے نا، وہ امتحان اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں جو فتنے کا لفظ ہے یہ شر اور فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کوٹ کرتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور مال فتنہ ہے۔ تو فتنے کے معنی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں یہ اس کا امتحان ہے، جس کو اللہ مال دیتے ہیں یہ اس کا امتحان ہے۔ المرء، مرد، اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوگا زوجہ، بیوی۔ زارین، زارن ایک نقصان پہنچانے والا، زارین جمع ہے، زیادہ نقصان پہنچانے والے۔ خلاق، اس کا معنی ہے حصہ۔ یفرقون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تفرقہ پھیلانے والے، جدائی کرنے والے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے۔ یضرہم، ضرر نقصان پہنچانا، کوئی نقصان، ان کو نقصان، یہ ہم الگ ہے، ان کو نقصان دینے والا۔ ینفعہم، ان کو فائدہ پہنچانے والا۔ تو آیت میں جو استعمال ہوگا، فرمایا جادو ٹونے ٹوٹکے از خود کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ کوئی بھی چیز کائنات کی خود کچھ بھی نہیں ہے، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ تو یہاں لام استعمال ہوگا جب ان کی شروع میں لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ واو کی معنی اور لما جب، اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے۔ یہاں نام نہیں ذکر کیا، صفت ذکر کی ہے رسول، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کن کے پاس آئے؟ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، مدینے کے یہودیوں کے پاس جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مصدقن لما معہم، یہ مصدقن یہ صفت ہے رسول ان کی، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی یہودیوں کے پاس جو کتاب تورات ہے، یہ نبی اس کو ماننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں۔ گو کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کون سی بات اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی وہ محفوظ ہے اور کون سی بدل ڈالی ہے، انہوں نے خود لکھی ہے۔ کتاب تو مجموعے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اتری ہے، لیکن اس کی ہر بات اب اللہ ہی جانتے ہیں، انہوں نے کتنا اس کو بدل ڈالا اور کتنا چھوڑا، تحریف کر ڈالی۔ مصدق لما معہم، تو مصدقن کا معنی تصدیق کرنے والے ہیں، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مان لیتے، ایمان لے آتے۔ اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتاب تورات سچی ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے، تو اس میں تو صاف نشانیاں موجود ہیں، اس میں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ خلفائے راشدین کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کی نشانیوں سے تو پہچانا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں جو آخری نبی کے خلیفہ ہوں گے، اور کہ چابی بیت المقدس کی انہوں نے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کے آخری رکوع میں، کہ صحابہ کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ یہ جو نشانیاں ہم نے خوبیاں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی، یہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہیں، یہ تورات اور انجیل میں بھی ہم نے ایسی ذکر کی ہیں۔ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اگر انکار کریں کہ ہماری کتاب میں نہیں، مگر ہمارا ایمان یہ ہے، ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نشانیاں تھی۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب تو نہیں بدلی نا، اللہ نے جو حوالہ دیا ہے۔ اچھا، اب یہودیوں نے کیا کیا؟ نبذہ کا معنی کیا ہے؟ پھینک دینا۔ فریقن، ایک جماعت، ایک فریق، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی تورات ماننے والوں میں سے ایک فریق اور ایک جماعت نے کیا کیا؟ نبذہ، انہوں نے اپنی تورات ہی کو چھوڑ دیا، نہ تورات کا حوالہ دیں، نہ تورات پر ایمان رکھیں، نہ تورات کو مانیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اگر ہم نے تورات کا حوالہ دیا، مانا اور اس کو ہم نے پیش کیا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے ان کو نبی ماننے پر، اس لیے کہ تورات تو کہہ رہی ہے کہ آخری نبی کی نشانی ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ضدی اور ظالم ہیں کہ ان میں سے ایک فریق نے، جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب تورات کو، وراء ظہورہم، کہاں پھینکا؟ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے طاق میں رکھ دیا۔ جیسے ہم نے رکھا، وہ بھائی اس کو پڑھو ہی نہیں، یہ ہے پیٹھ پیچھے پھینکنے کا معنی۔ لوگوں کو بھی کہا کہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن مجید کو پیٹھ کرنا گناہ ہے، اور اس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے خدا نہ خواستہ کہیں پیٹھ نہ ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے غافل نہ ہونا، اس کو پیٹھ نہ دکھانا، اس کو آگے رکھنا۔ ایک حدیث ہے، فرمایا جس نے قرآن مجید کو آگے رکھا، اپنا قائد بنایا، جیسے قرآن کہے ویسا کرو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید سیدھا راستہ دکھانے والا۔ اور جنہوں نے قرآن مجید کو پیٹھ کی پیچھے رکھا، خود قرآن کے قائد بن گئے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آگے بڑھنے، پیچھے رہنے والا تو رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اللہ نے پیٹھ کرنے سے منع کیا ہے، اس کا تو بہت خیال رکھا، لیکن وہ مقصد جس کا کہا گیا تھا وہ ہم بھول گئے۔ ہاں، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، وہ شکوہ ہمارے خلاف ہوا، ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے ہر تیجے پہ، 40ویں پہ، برسی پہ ہم تو اس کی تلاوت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔
قرآن خوانیاں ہوتی ہیں۔ اصل اس کے مقاصد کو سمجھنا، اس کے احکامات کو پڑھنا، اس کے اندر جو واضح و نصیحت ہے اس کو سمجھنا، جو اس میں اللہ نے قوموں کی تاریخ بیان کی ہے اس کو سمجھنا، یہ ہے اس کا حکم ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اگر انگلش کی کتاب وہ بندہ اٹھا کر ایسے تلاوت کر دے جس کو ایک لفظ بھی پتہ نہ چلے، اس کو پڑھنا کہیں گے۔ یہ فارسی کی کتاب اٹھا کر کوئی ایسے پڑھ دے، ہم اس کو پڑھنا کہیں گے، اس اخبار کو پڑھنا تو نہیں کہیں گے۔ پڑھنا اس کو کہتے ہیں جس میں سمجھ بھی آتی ہے۔ بہرحال یہودیوں کے ایک فریق نے ایسا ہی کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے تورات کے ساتھ سلوک کیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں رکھتے، حالانکہ وہ تورات کو جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ان کے اہل علم کی بات ہو رہی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی علم کی نفی کی ہے، کأنہم لا یعلمون، چونکہ عمل نہیں کرتے۔ جو آدمی اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ علم ہی نہیں، وہ تو صرف معلومات ہیں۔ اس لیے آپ کو معلومات رکھنے والا آدمی کوئی عالم نہیں۔ عالم وہ ہے جو عمل کرے، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرے، فرق کرے۔ اگر روشنی نہیں ہے تو پھر صرف الفاظ ہیں، معلومات ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کأنہم، گویا کہ۔ اچھا، اب یہ دوسرا شکوہ تھا، دوسرا شبہ تھا جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، وہ وہی ہے جو تورات میں تھا، وہ وہی ہے جو زبور میں تھا، وہ وہی ہے جو انجیل میں تھا، اللہ کی توحید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی۔ سورہ احقاف میں فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات تو تمہیں نہیں بتائی، یہ تو سارے نبیوں نے یہی بات بتائی ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ نہیں، قرآن تورات میں تو ایسی بات نہیں تھی، تورات میں تو غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت نہیں تھی، اس میں تو جائز تھا۔ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ تورات کو پڑھ کر تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، اور پھر اس جادو کے زور پر انہوں نے جنات پر، انسانوں پر، ہوا پر، پرندوں پر، ساری دنیا پہ حکومت حاصل کی۔ تو جادو میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، بری روحوں سے مدد نہ لی جائے تو جادو ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن تو سراسر نفی کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ تو ایک پیغام کیسے ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ سلیمان نے کب جادو کے زور پر حکومت حاصل کی ہے، اور سلیمان کا کیا واسطہ تھا جادو سے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، چونکہ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا، اس نے ہر زمانے میں ایک الگ گر آزمایا مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس نے جادو کا چرچا کیا جنات کے ذریعے، چونکہ آسمانوں پر جنات چوری چھپی جا کر بیٹھ جاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم بھیجتے دنیا والوں کے لیے، تو یہ جنات بھی سنتے تھے، اور جو بات چوری چھپی یہ سن لیں یا سن کر بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ یہاں کاہنوں کو، جادوگروں کو، اور اسی طرح نجومیوں کو آ کر بتاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بات کے ساتھ پھر کئی ملا کر آگے لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ سورہ جن میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جنات نے کہا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کہ ہم اوپر گئے، ہمیں بھگا دیا گیا، وہ جو پہلے سن کر ہم لاتے تھے خبریں، اب وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔
تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے وہ باتیں پھیلائی لوگوں میں، کاہنوں کو بتائی، نجومیوں کو بتائی، تو انہوں نے لوگوں میں پھیلائی۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا، سلیمان علیہ السلام نے ان ساری جو کتابیں جو ان کے پاس یادداشتیں تھیں، نوشتیں لکھی ہوئی جو بھی عبارتیں تھیں، وہ سب چھینی، ضبط کی حکومت نے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری اپنے خاص گھر میں یا اپنے جو تخت تھا اس کے نیچے دفن کروا دی تاکہ کوئی یہاں سے نکال نہ سکے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے پھر نکال لی، اور جنات نے نکال کر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، جس میں نام وام حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے پیچھے ڈال کر لوگوں میں کہا کہ دیکھا یہ ہے راز کی بات، سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور پر حکومت کرتے رہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے یہ چیزیں برآمد ہوئی۔ بعض نے انگوٹھی کا لکھا ہے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتبعوا، واتبعوا اتباع سے ان لوگوں نے اپنا لیا، پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس جادو کی، ان چیزوں کی جو پڑھتے تھے جنات اور شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں۔ ملک کے معنی کیا ہے؟ بادشاہت۔ سلیمان کی بادشاہت میں جو جنات جادو کے نوشتے، جو کتابیں، جو انہوں نے مختلف چیزیں بنا رکھی تھی، اس کی پیروی کرنے لگ گئے۔ اور یقیناً یہ جو جادو ہے یہ تو کفر ہے، تو فرمایا یہ وما کفر سلیمان، یہ جادو کی شکل میں یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، ما کفر سلیمان، یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا۔ یہ کس نے کیا؟ ولیکن الشیاطین کفروا، جادو کے لفظ کی جگہ اللہ نے اس جادو کو کفر سے ذکر کیا ہے، یہ کفر شیاطین اور جنات نے کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ جنات لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ یعلمون، سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے نفی کر دی کہ سلیمان نے یہ جادو نہیں سکھایا، اور نہ سلیمان کا اس جادو کفر سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ تھا۔ اور یہودی ظالموں نے جو سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کا اندازہ لگائیں، انہوں نے اپنے نبی کے ذمہ یہ کفر لگا دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت کی، جبکہ آپ 23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 35، ومالی علی 23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 35 مل گئی؟ ملی؟ قال رب اغفر لی، اس سے پہلی آیت میں سلیمان علیہ السلام کا نام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا۔ اور اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی ہے، قال رب، کہا سلیمان نے اے میرے پروردگار، اغفر لی، مجھے میری غلطیاں معاف کر دیں۔ دیکھیں نبیوں کی عاجزی، دیکھیں کتنی تواضع، کتنی انکساری، حالانکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگنا، چونکہ یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے،
تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو۔ آج جو ہم دعا لکھیں گے نا انشاءاللہ وہ اس کے الفاظ وہی معافی کے ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت دعا مانگتے تھے۔ رب اغفر لی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وہب لی ملکن، وہب لی ہبہ سے ہے گفٹ کرنا، یا اللہ مجھے بخش دے ملکن، ملک کی معنی کیا ہے؟ بادشاہت، ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اتنی بڑی بادشاہت، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اگر کسی کو کوئی وہابی کہہ دے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اور کہنے والے نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہابی کو وہ گالی سمجھتے ہیں۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ کیا بادشاہت تھی اس کا ذکر کیا۔ فسخرنا، ہم نے مسخر کیا، لہو سلیمان کے، الریح ہوا کو، تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے۔ ایسا نہیں کہ ہوا ہی سرے سے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، چلتی تو اللہ کے حکم سے تھی، لیکن جہاں سلیمان سفر کرنے کے لیے چاہ رہے ہوتے کہ آج ہوا کا رخ ادھر ہونا چاہیے تو ہوا کا رخ ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ تخت سلیمانی پہ بیٹھ کر ہوا میں، وہ پہلا جہاز تھا جو اس سے پہلے کائنات میں کوئی جہاز نہیں تھا، اور بغیر پائلٹ اور بغیر انجن کے تھا۔ بعض لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں 500 کرسیاں اس پہ لگتی تھی، ایسے جاتا تھا ہوا میں، سبحان اللہ۔ رخاءً، نرم ہوا، حیث اصاب، جہاں وہ سلیمان چاہتے وہ ہوا چلتی ان کے حکم سے اور وہ پہنچ جاتے۔ والشیاطین، اور جنات کو بھی ہم نے اس کے مسخر کیا۔ کل بناء و غواص، ہر طرح کی تعمیر کرنے والے اور غواص، سمندر میں غوطے لگانے والے۔ وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ ایسے جنات بھی تھے جو شرارتوں کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے قید کر کے، مقررین فی الاسفاد، جو قید کر کے رکھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ھذا عطاؤنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ صرف ہماری عطا تھی، ہم نے دیا سب کچھ سلیمان کو۔ سلیمان نے کوئی جادو نہیں کیا، سلیمان نے کوئی ٹوٹکے کسی انگوٹھی کے زور پر نہیں، کسی جادو اور کسی ٹونے کے ذریعے سے نہیں۔ فرمایا فمن، ہم نے اس کو کہا تھا فمن او امسک، لوگوں میں بانٹ دے، او امسک، یا اپنے پاس رکھ، بغیر حساب، تم سے ہم نے کوئی حساب نہیں لینا۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو یہودیوں نے نسبت کی وہ سراسر جھوٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکومت ہم نے دی، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا پر ہم نے دی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں پیغام یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منع ہے، حرام ہے، شرک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائبانہ۔ اس میں بعض لوگ بات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، جس سے پھر قرآن مجید کی آیات مشتبہ ہو جاتی ہیں، ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں غیر سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا اگر شرک ہے تو ماں باپ اپنی اولاد سے مدد نہیں لیتے، اولاد اپنے ماں باپ سے مدد نہیں لیتی، بیمار ڈاکٹر سے مدد نہیں لیتا، ایک مکان بنانے والا انجینئر سے مدد نہیں لیتا۔
اسی طرح سفر کرنے والے گاڑیوں سے مدد نہیں لیتے، ہم جہاز اور ٹرین کسی کی مدد سے نہیں سفر کرتے، تو شرک ہے یہ۔ دیکھیں اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے پیدا کی ہیں، اسباب کے تحت کسی ایک دوسرے سے مدد لینے کا حکم ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ میری یہ مدد کریں، آپ مجھے کہیں میری یہ مدد کریں، اس میں میری ہیلپ کریں، یہ شرک نہیں ہے، پھر تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اس سے قرآن نے منع نہیں کیا، اس کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرو۔ تو پھر کون سی مدد شرک ہے؟ اسباب سے اوپر غائبانہ، جس طرح ہم صحت کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اولاد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، عزت کے لیے، روزی کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اس طرح غائبانہ کسی مخلوق کو پکارنا، چاہے فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، یہ پکار یہ شرک ہے۔ مثلا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بند کمرے میں پکار رہا ہوں، اے جبرائیل میری اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، اللہ سے لے کر دلوا دے، تو میرا جبرائیل علیہ السلام سے کیا واسطہ ہے؟ اگر وہ سامنے موجود ہوں پھر تو میرا یہ کہنا، درخواست کرنا ٹھیک ہے نیک آدمی سے، لیکن یہ میری آواز جبرائیل علیہ السلام تک کیسے پہنچے گی؟ یہ غائبانہ پکار ہے، یہ شرک ہے۔ میں یہاں سے بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کروں، کہ درخواست کروں کہ آپ میری اللہ سے سفارش کریں، یہ میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے جائے گی؟ یہ غائبانہ پکار ہے۔ یہاں سے میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو درخواست کروں کہ آپ میری سفارش کر دیں، کہتے ہیں دے نہیں سکتے، دلوا دیتے ہیں۔ آپ کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غائبانہ پکار شرک۔ میں زندہ آدمی کو غائبانہ پکار رہا ہوں جو دوسرے صوبے میں، دوسرے ضلع میں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میری مدد کریں، بند کمرے میں ہوں۔ ہاں اگر موبائل پہ کہہ رہا ہوں، وائرلیس پہ کہہ رہا ہوں، ریڈیو پہ کہہ رہا ہوں، خط کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، یہ اسباب ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد فوت ہونے والا عالم برزخ میں چلا گیا ہے، پکارنے والا عالم دنیا میں ہے، بیچ میں برزخ پردہ ہے، آپ اس سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے، سارے صحابہ کی موجودگی میں پہلے تو حضرت عباس کو بلایا دعا کے لیے، اور دعا شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر نے کہا یا اللہ، جب تک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم آپ کے ذریعے سے آپ سے بارش کی درخواست کرتے تھے، آپ بارش برسا دیتے تھے۔ یہ کہاں دعا ہو رہی ہے؟ مدینے میں، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے بالکل قریب میں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ سارے صحابہ اکٹھے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ، جب تک آپ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم یہ دعا کس سے کرواتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بہت احادیث ہیں، آپ سے دعا کروائی تو فوراً بارش برسنے لگ گئی۔ یا اللہ، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر، سارے صحابہ کی موجودگی میں۔ اور یہاں دنیا بھر میں مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اگلی جو بات کی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس وقت دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی محترم رشتہ دار آپ کے چچا حضرت عباس موجود ہیں۔ آج ہم دعا حضرت عباس سے کروائیں گے۔ یا اللہ، ہم اس لیے حضرت عباس کو آگے کر رہے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس رشتے اور نسبت کا لاج رکھتے ہوئے یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما اور دعا قبول فرما لے۔ آپ نے دیکھا
یہ اندازہ لگایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے صحابہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے. جب دنیا سے رخصت ہو گئے اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب ہم آپ کے قریبی محترم رشتہ دار حضرت عباس سے دعا کروا رہے ہیں. تو معلوم ہوا زندگی میں کسی سے دعا کی درخواست کرنا یہ سنت ہے. دنیا سے جانے کے بعد پھر اگر دعا کی درخواست کرنی ہوتی پھر حضرت عباس کو صحابہ کبھی نہ لاتے, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے اگر یہ جائز ہوتا درخواست کرنا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کی تو پھر کسی اور بھی اللہ والے سے درخواست کرنا وفات کے بعد ٹھیک نہیں. یہ غائبانہ پکار ہوگی اور یہ شرک میں آتا ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ فرشتے آئے بابل میں, ہاروت ماروت جن کا نام تھا وہ تو لوگوں کو بتاتے تھے, جادو کا سکھاتے تھے, اور جادو میں تو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے ورنہ تو جادو ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کیسے ملے گا تورات کے پیغام سے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی, جواب دیا. فرمایا وما انزل علی الملکین, اور یہودی ایک تو جادو کے پیچھے ان کی پیروی کرنے لگ گئے, دوسرا اس چیز کی پیروی کرنے لگ گئے ما انزل علی الملکین جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر. ما انزل جو اتارا گیا کس پر؟ علی الملکین دو فرشتوں پر. کون سی جگہ؟ بے بابل, یہ عراق کا شہر ہے بابل. بابل شہر میں ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. یہ دو فرشتے اتارے تھے. اصل میں جب جنات نے اتنے جادو کا چرچا کیا لوگوں میں اب نبی کے معجزے میں اور جادو میں فرق ہی نہ سمجھ آئے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. تو بہت سارے غلط جھوٹے لوگوں نے جادو دکھا کر اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں اور یہ معجزہ ہے, اور لوگ نہ سمجھ اس پر ایمان لے آئے. اب ضروری تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی فرمائے کہ جادو الگ چیز ہے, معجزہ الگ چیز ہے. تو جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے, جادو سکھانے کے لیے نہیں, جادو اور معجزہ سمجھانے کے لیے, فرق بتانے کے لیے. اور وہ فرشتے جب سمجھانے سے پہلے ان کو یہ بھی نصیحت کرتے کہ دیکھو غلط کاموں کے لیے جادو استعمال نہ کرنا, یہ کفر ہے. یہ صرف تمہیں جھوٹے لوگوں کے جادو سے بچنے کے لیے, ان کے دھوکے سے محفوظ رہنے کے لیے تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں کہ جادو کی یہ نشانی ہے, معجزے کی یہ نشانی ہے. وما یعلمان کا کیا معنی ہوگا؟ اور وہ نہیں سکھاتے تھے فرشتے, من احد کسی کو بھی, حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ, بے شک ہم امتحان ہیں, ہم تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر, جادو اختیار نہ کرنا, جادو سے کوئی کرتب نہ دکھانا, یہ کفر ہو جائے گا, تم مسلمان نہیں رہو گے. لیکن لوگوں میں کیا خصلت ہے؟ لوگوں نے تو سیکھا اور اس کے بعد چونکہ شیطان تو پیچھے گمراہ کرنے والا تھا نا, فیتعلمون منہما, لوگ سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے, ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ چیز کہ جس سے تفریق کریں, علیحدگی کر دیں مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. وما ہم بضارین بہ, لیکن فرمایا وما ہم بضارین, کوئی لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو کے ذریعے سے, من احدن کسی کو بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اذن سے. جو بندہ نماز کا اہتمام کرے, تسبیحات کا اہتمام کرے, وظائف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کا اہتمام کرے, آخری 3 سورتوں کا پڑھ کر دم کرے اپنے جسم پر, وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہتا. یہ اثر اسی پر ہوتا ہے
جو وظائف نہ کرے، جو وضو اور غسل کا اہتمام نہ کرے، جو نماز سے دور رہے، جو وظائف سے دور رہے، پھر اس پر جنات اور جادو ایک دم اثر کر جاتے ہیں، ان پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں جو دنیا میں بیماریاں، وائرس پھیلتے ہیں، زیادہ اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوں، جسمانی طور پر جو کمزور ہوں، وہ فوراً وہ بیماری، وہ وائرس ان پر اٹیک کرتا ہے۔ جو جسمانی طور پر صحت مند ہوں، مضبوط ہوں، جتنا بھی کوئی سخت وائرس ہو قریب سے گزر جاتا ہے، قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ روحانی طور پر جو لوگ کمزور ہوں تو اس طرح کے جادو، ٹوٹکے، یہ ساری چیزیں فوراً اثر کرتی ہیں۔ روحانی طور پر جو مضبوط ہوگا اس پر یہ چیزیں جتنا بھی زور لگاؤ اثر نہیں کرتی۔ اور روحانی طور پر مضبوط وہ ہوتا ہے جو نماز کا اہتمام کرے، جو وظائف پڑھے، جو ذکر و اذکار کرے، جو نیکیوں کا اہتمام کرے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، لوگ سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیزیں جو ان کو نقصان دیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں، بڑے شوق سے یہ سیکھتے ہیں۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو ان کو نفع نہ دیں۔ اب بھی لوگ کتنے شوق سے بورڈ لگے ہوتے ہیں شہر میں، اس میں ملک کا، معیشت کا کوئی فائدہ تو 1% بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، چاکنگ کی ہوتی ہے، کیسے کیسے دعوے لکھے ہوتے ہیں۔ سراسر معاشرے میں لوگوں کو لڑانے والے، لوگوں کے گھر توڑنے والے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے والے، اور زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں کہ وہ ایک نے ایک کے خلاف کیا، دوسرے کو اگر بدگمانی بھی ہوئی وہ بتا دیتے ہیں جی رشتہ دار ہی نہیں کیا، وہ سارے رشتہ داروں کو پھر رگید لیتی ہیں۔ تو یہ خراب کرنے والے لوگ ہیں معاشرے کو، اور یہ مسلمانوں ہی میں، دوسرے ممالک میں میرا خیال ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، مگر ہمارے ہاں اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اب یہ دونوں واقعات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل علم یہودی یہ سمجھتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، یقیناً وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو آدمی خریدے گا اس چیز کو، جادو کو حاصل کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ خلاق حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بئس کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ دنیا کی لالچ، مال۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے کہ جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس ہدایت کے بدلے میں، قرآن مجید کے بدلے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں، یہ بہت بری ہے۔ ہمارے لیے کائنات میں سب سے افضل قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو یہ سمجھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی آیت بڑی تھی تو اس لیے سبق بھی زیادہ ہوا، سمجھ تو آئی نا؟ الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کی خاطر، یا اللہ تو ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ابلاغ اور کہ جتنے بھی اسباب ہیں، یا اللہ تو ہمیں اچھی چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ
جو غلطیاں ہوئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، آئندہ کے لیے ہمیں ہر نیکی کی توفیق نصیب فرما، برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے، نیکیوں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، یا اللہ سب کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ جو پچھلے گناہ ہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے معافی مانگنا بہت پسند ہے، تو ہمیں مسلسل یا اللہ ساری زندگی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔